مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے جس قدر ممکن ہوا نگاہیں جھکا کر خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، بیان سن کر اس پر عمل کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی دوسری اور سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع اور 286 آیات کریمہ ہیں۔ یہ مبارک سورت پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے کے نصف سے کچھ پہلے مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا سورہ جس کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ اس کی رکوع کتنے ہیں؟ 40۔ آیات کتنی ہیں؟ 286۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے پارے سے، اور اس کا جو اتمام ہے، تکمیل ہے، مکمل ہونا ہے، وہ تیسرے پارے کے نصف سے تھوڑا پہلے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کے حالات بیان فرمائے ہیں، نماز اور قبلہ کے احکام، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق وغیرہ کے احکام بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت اہم مضامین اس سورہ پاک میں شامل ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں 1000 اوامر، اوامر کے معنی کیا ہیں؟ شریعت کے احکام، اور 1000 نواہی یعنی ممانعت کے احکام بیان کیے گئے۔ ان 1000 احکام میں سے ایک حکم وہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں 281 میں ارشاد ہوا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں جو ارشاد فرمایا، اس کے تعلق سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سونے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔
حضور پر جو آخری آیت کریمہ نازل ہوئی ہے قرآن کی وہ یہ ہے، کون سی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281۔ فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ہم سب کے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 21 دن دنیا میں کرم فرما رہے اور اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چنانچہ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے اس دن سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے جس دن ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف لوٹنے کا دن کون سا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا، وہ دن کہ جب حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، روح قبض ہوگی اور ہمیں غسل و کفن دے کر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اور دوسرا دن وہ جب یہ زمین تانبے کی زمین میں بدل جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج آگ برسا رہا ہوگا اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ دن سخت ہولناک ہوگا۔ یہ وہ 2 دن ہیں جن سے ڈرنے کا رب تبارک و تعالی جل علا نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ یہی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281۔ توجہ کیجئے، یہ 2 دن، ایک وہ دن کہ جب سیدنا اسرائیل علیہ السلام کرم فرما ہوں گے اور ہماری روح ہمارے جسم سے جدا کی جائے گی، اور دوسرا وہ کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مبارک کلام قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ 17 آیت نمبر 1 سورہ انبیاء، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سیدنا شیخ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے دنیا کے طلبگار، تو نے اللہ پاک کی محبت، آخرت کی نعمتیں، جنت کی ہمیشہ رہنے والی خوشیوں بھری پرسکون زندگی کے بدلے دنیا کی عارضی فانی عیش و عشرت کو اپنا لیا۔ تجھے یہ مشورہ اور تسلی کس نے دی کہ تو نے ایسا نقصان کا سودا کیا؟ تیری یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ایسے گزر جائے گی جیسے پانی میں پتاسا، یعنی پتاسا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ چینی کی بنی ہوئی ایک مٹھائی ہے کہ جس کو پانی میں اگر ڈالا جائے تو فوراً گھل جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا یہ تو ایسے گزر جائے گی جیسے پانی میں پتاسا گھل جاتا ہے، پھر تجھے تنگ و تاریک قبر میں لٹا دیا جائے گا جہاں تو کروٹ بھی نہ بدل پائے گا۔ پھر مالک حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی تجھ سے ایسا حساب طلب فرمائے گا جس میں معمولی سی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تجھے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اے عاشقان رسول غور فرمائیے، وہ کیسا بے بسی کا دن ہوگا، کیسی بے کسی ہوگی، ہم لاچار ہوں گے جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، سانس اٹکے گی، آخری ہچکی آئے گی اور روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔
اس دن نہ کسی بادشاہ کی بادشاہی اسے بچا سکے گی، نہ کسی غریب کی غربت پر ترس کھایا جائے گا، نہ کسی کا زور چل سکے گا، نہ کسی کمزور کی کمزوری کا عذر مانا جائے گا۔ میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آخرت کی یاد سے مالا مال پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر کھا گئے، گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، اگر ہم صحیح معنوں میں موت سے ڈرنے والے بن جائیں تو یقین مانیے ہماری زندگی میں نکھار آ جائے، ہماری زندگی نیکیوں بھری زندگی ہو جائے، دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، یہ مسجدیں آباد ہو جائیں، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں، نہ کوئی گالیاں بکنے والا رہے، نہ لڑائی جھگڑے ہوا کریں، نہ تجارت میں ہیرا پھیری ہوا کرے، نہ سود کی لعنت باقی رہے، الغرض ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، مگر کب؟ جب ہر کوئی اس دن سے ڈرنا شروع کر دے جس دن ہم پر موت طاری ہوگی، جس دن ہماری روح نکال لی جائے گی، جس دن ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے مگر بول کچھ نہیں پائیں گے۔ انسان سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس پر بیت رہی ہوتی ہے اس سے آگاہ ہوتا ہے مگر کچھ کر نہیں پاتا، یہاں تک کہ اپنے ناک سے مکھی بھی ہٹا نہ سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ، جس دن ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے مگر بول کچھ نہیں پائیں گے، ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا، ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہوگا، آہ صد آہ ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جا رہا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر ہم واقعی اس دن سے ڈرنا شروع کر دیں تو ہمارے جینے کا انداز یکسر بدل جائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظہ، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں۔ اس نے اپنے دل کی سختی کی شکایت آقا سے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا قبروں کے حالات پر غور کیا کرو اور مرنے کے بعد اٹھنے سے عبرت لیا کرو۔ قبروں کے حالات پر غور کیا کرو، یہ ہے دل کی سختی کا اصل علاج۔ دل پر میل چڑھ گئی ہو، دل گناہوں پر دلیر ہو گیا ہو، نیکیوں میں دل نہ لگ رہا ہو تو چاہیے کہ بندہ قبرستان جایا کرے، قبروں کو دیکھا کرے، اپنے عزیز رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے دار ارد گرد
اٹھنے بیٹھنے والے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے تعلق سے غور کیا کرے، ان کی صورت کا تصور باندھے، یاد کرے کہ یہ سب زندہ تھے، کھاتے پیتے تھے، باتیں کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ان کی بھی خواہشات تھی، ان کے بھی دنیا میں بڑے بڑے خواب تھے، مگر موت نے ان کی ساری خواہشات، سارے خواب خاک میں ملا دیے، اور آج یہ قبر میں ہیں، اور عنقریب مجھ اور آپ کو بھی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، آج یہ گیا، کل وہ گیا، پرسوں وہ گیا تھا، میری امی کا انتقال ہوا، میری بہن کا انتقال ہوا، میری دادی کا انتقال ہوا، میرے دادا کا انتقال ہوا، میری نانی کا انتقال ہوا، میرے نانا کا انتقال ہوا، میری ممانی کا انتقال ہوا، میرے ماموں کا انتقال ہوا، میرے تایا کا انتقال ہوا، میرے چچا کا انتقال ہوا، میرے کزن کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک نہایت ظالم حکمران ہوا ہے جس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ اس کی فوج کا ایک سپہ سالار تھا جس کا نام تھا محلب۔ ایک دن محلب ریشمی کپڑے پہنے اکڑ کر تکبر سے چل رہا تھا۔ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے یوں تکبر کی چال چلتے دیکھا تو آپ کے دل میں نیکی کی دعوت کا جذبہ بیدار ہوا۔ چنانچہ آپ نے محلب کے قریب تشریف لے جا کر فرمایا، اے بندہ خدا، چلنے کا یہ انداز اللہ پاک کے ناپسندیدہ لوگوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ہے۔ تیرا یہ چال، تیرا یہ اکڑ پن، تیری یہ تکبرانہ کیفیت، یہ ٹھیک نہیں، یہ اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ محلب جو فوج کا سپہ سالار تھا، عہدے اور منصب کا نشہ اس کے سر پر جادو کی طرح سوار تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص اسے نصیحت کر رہا ہے تو تیور چڑھا کر بولا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، ان کی بھی کیا شان ہے۔ آپ نے انتہائی نرمی سے فرمایا، ہاں جانتا ہوں، تم کون ہو؟ اب توجہ کیجئے گا، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم کون ہو، تم پہلے ایک ناپاک نطفہ تھے، تمہاری ابتدا کیا تھی؟ ایک ناپاک نطفہ، انتہا میں تم ایک گندے مردار ہو جاؤ گے۔ ابتدا کیا تھی؟ ناپاک نطفہ، انتہا کیا ہوگی؟ گندا مردار۔ اور ان دونوں حالتوں کے درمیان یہ جو تم جی رہے ہو، اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرتے ہو۔ تمہارا ماضی، تمہارا حال اور تمہارا مستقبل یہ ہے۔ یہ سن کر محلب کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اس نے تکبر والی چال ترک کی اور آگے بڑھ گیا۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا تکبر کا نشہ، خود پسندی کا نشہ، طاقت و قوت، عہدہ و منصب کا نشہ، مال و دولت کا نشہ ہمارے سر سے اتر سکتا ہے اگر ہم اس دن سے ڈرنا شروع کر دیں جس دن ہم نے پلٹ کر اپنے رب تبارک و تعالی کی حضور حاضر ہونا ہے۔ سنیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ 30 سورہ عبس آیت نمبر 17 سے 22، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ
ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. ترجمہ کنز العرفان. آدمی مارا جائے کتنا ناشکرا ہے وہ. اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ایک بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کی حالتوں میں رکھا، پھر راستہ آسان کر دیا اسے، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے باہر نکالے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے عاشقان رسول، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال اس کبوتر کی طرح ہے کہ جس کی یہ عادت ہے کہ یہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بلی سے چھپ گیا، لیکن جب بلی اسے اپنے نوکیلے پنجوں میں پکڑتی ہے تو حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوئے جب چڑیا چگ گئی کھیت. کبوتر کے اس عمل کو تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کر جاہل بننا کہتے ہیں. کم و بیش موت کے معاملے میں ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح سے ہے. موت سے متعلق 3 باتیں ہیں جنہیں ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور دل سے ان پر یقین بھی رکھتے ہیں، مگر پھر بھی اکثر لوگ اس بات سے غافل رہتے ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ موت ہر ایک کو آئے گی، کوئی امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، کوئی نیک ہو یا گناہگار، تہجد گزار ہو یا نماز میں سستی کرنے والا، کوئی عہدے دار ہو یا بے روزگار، ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے. کوئی بھی موت کے شکنجے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کی بارگاہوں میں بھی موت نے حاضری دی ہے. ہاں، انبیاء علیہم السلام کی اور ہماری موت میں زمین آسمان کا فرق ہے. سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہدائی کے بخشش میں فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی موت نے حاضری دی مگر ان کی موت فقط آنی یعنی لمحے بھر کی ہے. اس کے بعد پھر انہیں پہلے جیسی ہی زندگی عطا کر دی جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل پارہ 21 سورہ عنکبوت آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، دل سے اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، مگر ہمارے جینے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ہمیشہ ہی اس دنیا میں رہنا ہے. سنیے، میں آپ کو ایک زبردست اسٹوری سناتا ہوں کہ سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ ملک روم میں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جنگل میں ایک جگہ اعلیٰ قسم کے ریشمی پردے کا خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے ارد گرد اسلحے سے لیس فوج موجود ہے. ان فوجیوں کا دستہ اپنی زبان میں کچھ کہتا ہے اور چلا جاتا ہے. پھر ملک کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء آئے، انہوں نے بھی اس خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا اور وہ بھی آگے بڑھ گئے. پھر اس ملک کے بڑے بڑے حکیم، طبیب، ڈاکٹرز وہاں پہنچے اور ان کے اس دستے نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا اور وہ بھی آگے بڑھ گئے. پھر اس ملک کا بادشاہ اور اس کے وزراء وہ بھی آئے، کچھ دیر خیمے کے پاس رکے، کچھ کہا اور وہ بھی آگے بڑھ گئے. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو بتانے والے نے بتایا
کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، اس کا ایک خوبصورت اور نوجوان بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ بیٹا اس خیمے کے اندر دفن ہے، اس کی قبر اس کے اندر۔ ہر سال جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو سب اسی طرح جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے وطن کا جتنا بھی فوجی دستہ ہے، اس کے جو بڑے بڑے سپہ سالار ہیں وہ آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، طبیب آتے ہیں، اور اس طرح مختلف قسم کے دستے یہاں پر آتے ہیں۔ پہلے فوجی خیمے کے پاس آتے اور کہتے، اے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کو بچا لیتے، مگر افسوس ہم ایسا نہ کر سکے۔ پھر علماء کا، مشائخ کا دستہ آتا اور کہتا کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا تو ہم ضرور آپ کو بچا لیتے۔ پھر ڈاکٹرز آتے، حکماء آتے، طبیب آتے اور کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت کا علاج ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کا علاج کر لیتے۔ آخر میں خود بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ آتا اور کہتا، بیٹے ہم نے تجھے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے پختہ نیت کر لی کہ اب زندگی بھر نہیں ہنسوں گا، اور جب تک دنیا میں ہوں فکر آخرت میں مشغول رہوں گا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ موت اسباب کی محتاج نہیں ہے، موت تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے حکم سے آتی ہے، موت حادثاتی نہیں ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو موت اچانک آتی ہے، اچھے بھلے آدمی کو بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، دوران سفر اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بندہ موت کی آغوش میں جا پہنچتا ہے، یہ اچانک موت ہی ہے، مگر موت کا یوں اچانک ہونا ہمارے اعتبار سے ہے۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو ہماری موت کا وقت ہماری پیدائش سے پہلے کا مقرر ہے، کس کو، کس سال، کس مہینے، کس دن، کس وقت، کس لمحے، کس حال میں کہاں موت آنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ سب کچھ طے ہے، مگر یہ بات جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور جب کہیں تعزیت کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم خود اپنی زبان سے یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم، ہمارے منہ سے نکلتا ہے جیسے اللہ کی مرضی، ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آئی موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ سب نے باری باری اس دنیا سے جانا ہی ہے، اس کے باوجود ہم خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کو کولیسٹرول بڑھ گیا تھا، فلاں کو تو ڈائبٹیز کی وجہ سے موت آ گئی تھی، اس کا شوگر لیول بہت ہائی ہو گیا تھا، وہ بیمار رہتا تھا، ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بالکل بھلا چنگا تھا، نہ جانے اچانک کیا سوجی، سڑک پر گیا اور گاڑی نے مارا اور چل پڑا، فلاں گاڑی بہت تیز چلاتا تھا، اس کی وجہ سے حادثہ ہوا، میں تو بڑی احتیاط سے گاڑی چلاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ موت صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، موت جوانوں بلکہ بچوں کو بھی آتی ہے، موت صرف بیماروں کے لیے نہیں ہے، موت تندرست کو بھی آتی ہے، موت صرف کمزوروں کے لیے نہیں ہے، موت پہلوانوں کو بھی آتی ہے، موت صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، موت امیروں کو بھی آتی ہے۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پہ دفنائیں گے، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا،
بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے عاشقان رسول، ہر مسلمان جانتا مانتا اور دل سے یقین رکھتا ہے کہ موت آ جانے سے قصہ تمام نہیں ہو جائے گا، بلکہ موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا تو قبر میں نکیرین یعنی سوال جواب پوچھنے والے فرشتے بھی آئیں گے، ہم سے قبر میں سوالات بھی ہوں گے، پھر حشر میں بھی اٹھایا جائے گا جہاں ہم سے ایک ایک نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر غفلت، ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے انجان بنتے ہیں اور غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ دن رات گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کے باوجود نہایت بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا دیکھی جائے گی، ارے کیا ہوا، اللہ پاک ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے، سب سے بڑھ کر مہربان ہے، بے شک اللہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، مگر یاد رکھیے خود پاک پروردگار نے ہی قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ بروج پارہ 30 آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہی نہیں، آئیے اللہ تبارک و تعالی کا ایک اور فرمان بھی سنیے، پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 98 میں رب تبارک و تعالی عز و جل کا ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے، اور یہ بھی اسی رحمان و مہربان رب نے فرمایا ہے۔ پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 56 ارشاد ہوتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن چند فرامین کا خلاصہ ارشاد فرماتے ہیں، فضولیات میں زندگی کے قیمتی لمحات گزارنا اور آخرت میں انعامات کی امید رکھنا، گناہ کرنا اور نجات کی توقع رکھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگرچہ اللہ پاک کی رحمت و عنایت نہ ہو تو کوئی عمل کام نہیں آتا، مگر اللہ پاک کی رحمت و عنایت ہوتی اسی پر ہے جو نیک عمل کرتا ہے، جو آج دوزخ کی طرف چلتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا اور جنت میں لے جانے والے اعمال سے دور رہتا ہے، کل بروز قیامت اگر جنت کی طرف جانا چاہے گا، جانے نہ دیا جائے گا، اس وقت اپنی نادانی کو تسلیم کرے گا اور اس زندگی کی قدر سمجھے گا، مگر اس وقت جاننا محض بیکار ہے۔ اے عزیز، اگر تجھے عبادت و ریاضت کی توفیق ملی ہوئی ہے تو یہ تیری نجات کی علامت ہے، اور اگر تو سستی اور غفلت میں مبتلا ہے تو جان لے کہ تقدیر میں تیرے لیے خرابی ہے۔ قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر، عفو کر
عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میں عاشقان رسول، موت سے متعلق ایک بات جو ہم نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ کتنے ایسے بد نصیب ہیں جنہیں گناہ کرتے کرتے، شراب کی حالت میں، فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے باجے سنتے ہوئے، سودی کاروبار کرتے ہوئے، بندوں کی حق تلفیہ کرتے ہوئے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے عبرت ناک موت آتی ہے۔ اور کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جنہیں نیکیاں کرتے ہوئے، سجدے کی حالت میں، تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے، نعت پاک مصطفیٰ پڑھتے ہوئے، اعتکاف کی حالت میں، مسجد میں جاتے ہوئے، طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے، سفر حج کے دوران ماں باپ کا جی خوش کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، فقط حلال رزق کھانے اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے، الحمدللہ اچھی اور قابل رشک موت آتی ہے۔ خدا کی قسم ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت عبرت ناک ہوگی یا قابل رشک ہوگی، ہم نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے یا گناہ کی حالت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ہائے ہائے، نہ جانے موت کے وقت نزا کی حالت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آسانی والا معاملہ کیا جائے گا یا سخت شدت کے ساتھ روح بدن سے کھینچ لی جائے گی۔ ہماری قبر میں پھول کھلیں گے یا آگ سلگا دی جائے گی، ہماری قبر کو حد نظر تک وسیع کر دیا جائے گا یا اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر داخل ہو جائیں گی۔ افسوس، ہم نہیں جانتے کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے ہم کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے ہم کو نہ دے سزا یا رب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اور اچھی اور بری موت کے تعلق سے دو احادیث طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزا کے وقت آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ نیک ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح نکل، تو پاک جسم میں رہی، اب قابل تعریف ہو کر نکل، تیرے لیے راحت و مسرت اور پاکیزہ رزق کی خوشخبری ہے، اور یہ بھی کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ فرشتے اسی طرح کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ نیکوکار کی روح کو کھینچ کر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ بشارتیں سن کر خود بخود جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے، سرکار عالی وقار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر اس نیک بندے کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں ہے۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں مرحبا پاک روح جو پاک جسم میں رہی، آجا تو قابل تعریف ہے، تیرے لیے راحت و مسرت اور پاک رزق کی خوشخبری ہے، اور یہ کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے یوں ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزہ جناب میں حاضر کر دی جاتی ہے۔
اے عاشقان رسول، ہم سب کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اگر آدمی برا ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح، تو خبیث جسم میں رہی، نکل نکل، تو مذمت و ملامت کی حقدار ہے، تیرے لیے کھولتے پانی، پیپ اور اس جیسے دیگر عذابوں کی بشارت ہے۔ فرشتے یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازوں پر دستک دی جاتی ہے، آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں ہے، تو اس پر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، یہ خبیث روح ہے جو خبیث جسم میں رہی، لوٹ جا، ملامت کی ہوئی لوٹ جا۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، پھر اسے آسمان سے پھینکا جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر، مقام سجین جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے، اپنے رب تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں رجوع لانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی طلب کرنی چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی صدا لگانی چاہیے، اپنے کیے ہوئے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے، اس پاکیزہ جناب میں شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر ہم نے توبہ نہ کی اور گناہوں میں ہی پڑے رہے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا اور ہماری بری موت واقع ہو گئی، تو پھر کہیں خدا نہ خواستہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جا پڑے۔ آئیے اس دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ یہ میٹھا مدنی ماحول گناہوں سے نفرت دلاتا ہے، یہ میٹھا مدنی ماحول نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے، یہ میٹھا مدنی ماحول نیکوں کی قربت و صحبت بخشتا ہے۔ اس مدنی ماحول کی برکت سے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ واللہ اس مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہے، اس میں انشاءاللہ عز و جل نیکی کی ترغیب آتی رہے گی، گناہوں سے نفرت بڑھتی رہے گی، اچھے ماحول کے قریب رہیں گے، برے ماحول سے دور ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ نیکی کی برکت سے، نیک ماحول کی برکت سے، نیک صحبت کی برکت سے، نیک کاموں کی برکت سے، گناہوں سے دور جانے کی برکت سے آپ اپنے اندر نورانیت پائیں گے، روحانیت پائیں گے، دل میں سکون پائیں گے، قرار پائیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ بے چینی ختم ہوگی، بے قراری ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی، رزق حلال میں برکت ہوگی، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے برکت اور برکت کیسے نازل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور اس نیک ماحول کی برکت سے اللہ نے چاہا جب وعدہ خدا آئے گا، جب موت کا وقت آئے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ایمان پر عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں